So, Assalamu alaikum everyone. So, today uh, we will be discussing uh, April 9 prompt, that is here. We have to copy it from and इसको यहाँ पर पेस्ट करने की prompt से लेकर होते हैं. Discuss the golden age of architecture under Shah Jahan, Jahangir's contribution to justice, chain of justice, and expand the idea justice delayed is justice denied into 50 words. Okay, so first of all हम discuss करेंगे the golden age of architecture under Shah Jahan, uh, Jahangir's chain of justice, Zanjeer al-Adl. ठीक है, expanding the idea justice delayed is justice denied. So स्टार्ट करते हैं हम पहले पैराग्राफ से. The golden age of architecture under Shah Jahan. If Akbar built with red sandstone to symbolize power, Shah Jahan built with white marble to symbolize elegance and diversity. تو اکبر نے جو اپنے دور میں آرکیٹیکچر کی تعمیرات کی تھی نا وہ تھی ریڈ سٹون سے. جیسا کہ ہم دیکھیں تو آج بادشاہی مسجد جو ہے نا وہ ریڈ سٹون سے ہے تقریباً. اور شاہ جہاں نے جو اپنے دور میں تعمیرات کی تھی اس میں جو ہے نا اس نے وائٹ ماربل کو جو ہے نا موسٹلی بہت زیادہ یوز کیا تھا. تو وائٹ ماربل کا جو ہے نا اگر ہم دیکھیں تو اس کے پوائنٹس پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. دی ٹرانزیشن ٹو ماربل, دی تاج محل, شاہ جہان آباد دلی, دا پیکاک تھرون, religious architecture. Under his patronage, Mughal architecture reached its peak of refinement. He introduced the extensive use of Petra Dora, the art of inlaying colored precious stones into white marbles. Petra Dora. ٹھیک ہے, دی ٹرانزیشن ٹو ماربل. تو اکبر کے دور میں جو ہے نا ریڈ سٹون سینڈ سٹون کا استعمال کیا جاتا تھا موسٹلی. اور جب شاہ جہان کا دور آیا 1628 ٹو 1658 تک, تو اس نے جو اس دور میں تعمیرات کروائی تو اس میں موسٹلی ماربل کا یوز کیا گیا. تو یہ جو ہے نا ایک بہت بڑی آرکیٹیکچر کی اچیومنٹ تھی اس دور میں جو ہے نا حاصل ہوئی, جو کہ آرکیٹیکچر کی جو فیلڈ ہے. تو دی تاج محل کو اگر ہم دیکھیں built as a mausoleum for his wife Mumtaz Mahal. It is the crown jewel of Indo-Islamic architecture, perfectly balancing Persian, Indian and Islamic styles. تو تاج محل کی جو تعمیر ہے وہ بیسیکلی شاہ جہاں نے اپنی جو وائف ممتاز محل ہے اس کی یاد میں بنائی تھی. اٹ از دا کراؤن جیول آف انڈو اسلامک. تو یعنی کہ آپ دیکھیں نا تو یہ پرشین, انڈین اور اسلامک سٹائلز کا جو ہے نا ایک ملاپ ہے. تاج محل کی آرکیٹیکچر آپ دیکھیں نا تو اس میں آپ کو انڈین ٹچ بھی نظر آئے گا, اسلامک ٹچ بھی نظر آئے گا اور پرشین ٹچ بھی نظر آئے گا. تو شاہ جہان آباد دلی, he founded a new capital and built the Red Fort, Lal Qila, which contained the magnificent Diwan-e-Aam and Diwan-e-Khas. اچھا, شاہ جہان آباد دلی, he founded a new capital and built ریڈ فورٹ. تو اس نے ایک جو ہے نا نیا کیپٹل بنایا اور وہاں پر ریڈ فورٹ کی جو ہے تعمیر کروائی. لال قلعہ جس کو ہم عام زبان میں جانتے ہیں, جو کہ مشتمل تھا دیوان عام اور دیوان خاص. یہ دو جو ہے نا
اس محل کے اہمی سے. The Peacock Throne. He commissioned the Takht Taus, a throne enrusted with gold and jewels, including the Kohinoor diamond, which alone cost twice as much as the Taj Mahal. Oh my God. So he commissioned the Takht Taus, Peacock Throne. تو اس نے جو ہے نا تخت طوس کی بنیاد رکھی ہے. تھرون ان رچ ود گولڈ اینڈ جولز. ایک جو ہے نا آپ کہہ لیں تھرون، ایک تاج جو کہ گولڈ اور جیولری سے جو ہے نا لدا ہوا تھا. اور اس میں جو کوہ نور ڈائمنڈ ہے نا وہ اس کا استعمال کیا ہوا تھا، جس کی قیمت کوہ نور جو ڈائمنڈ ہے نا اس کی آپ صرف قیمت ہی جو ہے نا آپ کی جو ہے نا وہ تاج محل کی پوری قیمت سے زیادہ تھی. کوہ نور. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں. پیکاک تھرون. ریلیجیس آرکیٹیکچر. ہی بلڈ دا موٹی مسجد پیرل ماسک ان آگرہ اینڈ جامع مسجد ان دلی وچ ریمینز ون آف دا لارجسٹ ماسکس ان دا ورلڈ. اچھا اس نے ریلیجیس آرکیٹیکچر کے بھی اس نے جو ہے نا کام کیا. تو اس میں جو ہے نا اس نے موٹی مسجد پیرل ماسک ان آگرہ اور جامع مسجد ان دلی، ان دونوں کی تعمیر کروائی. اچھا سیکنڈ پیراگراف میں جو ہے نا ہم ڈسکس کرنے والے ہیں جہانگیر چین آف جسٹس، زنجیر عدل. جہانگیر واز اے نیچرلسٹ اینڈ این ایتھلیٹ بٹ ہی ٹوک ہز رول ایز اے جج ویری سیریسلی. تو جہانگیر جو ہے نا اس کا دور حکومت 1605 سے 1627 تک تھا، اور وہ ایک آپ کہہ لیں کہ قدرت سے جو ہے نا اس کو پیار تھا، لگاؤ تھا، اور اسی کے ساتھ ہی وہ ایک کھلاڑی بھی تھا، ایک پلیئر بھی تھا. تو اس نے جو ہے نا جج ویری سیریسلی، تو وہ ہر چیز کو بڑی یعنی کہ سیریسلی جج کرتا تھا اور دیکھتا تھا کہ اس میں کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز جو ہے نا صحیح نہیں ہے. تو بیسیکلی فزیکل ایکسیسیبلٹی ہو گئی، ڈائریکٹ اپیل ہو گئی، سمبولک پاور ہو گئی، ٹو انشور دیٹ ایون دا پورسٹ سبجیکٹ could reach him without being blocked back of palace guards. He installed a golden chain 20 feet long with 60 bells. اچھا to ensure that every poor subject could reach him. تو اس نے جو ہے نا اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہر غریب بندہ اس کو بآسانی مل سکے، اپنے مسائل وغیرہ بتا سکے، تو اس نے انسٹال کروائے گولڈ چینز جو کہ 80 فیٹ لانگ، 80 فیٹ لمبے اور تھے، اور ان پر جو ہے نا 60 بیلز لگوا دی ڈائریکٹ. ون and was attached to the battlements of the Agra fort and the other to a stone post on the banks of the river Jumna. If a subject felt they had been wronged by a governor or noble, they could pull the chain. اچھا ٹھیک ہے. One end was attached to the battlement of the Agra fort. اچھا ون جو اس کی جو رسی تھی جو گھنٹی سے لگی ہوئی تھی، اس کا ایک حصہ جو ہے نا وہ اٹیچ کیا گیا بیٹلمنٹس آف آگرہ فورٹ کے ساتھ، اینڈ ادر اسٹون پوسٹ آن دا بینکس آف دا ریور جمنا. تو ایک جو ہے نا وہ ریور جمنا پر اس کا لگا دیا گیا. اف اے سبجیکٹ فیلٹ دیٹ ہی ہیڈ بین رانگڈ بائی اے گورنر اور نوبل ہی کوڈ پل دا چین. تو اگر کسی فرد کو یہ لگتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے کسی گورنر کی جانب سے یا کسی امیر زادے کی جانب سے، تو وہ اس چین کو کھینچتا تھا اور ڈائریکٹ اس کی گھنٹی جو ہے نا وہ جہانگیر کے جو ہے نا وہ محل میں جا بجتی تھی. سمبولک پاور. دی ساؤنڈ آف دا بیلز alerted the emperor himself to the grievance. It served as a massive psychological deterrent against local corruption, as officials knew the emperor was literally a pull of chain away. تو دیکھیں جناب اس کا یہ فائدہ ہوا کہ سمبولک پاور، اب عوام کے پاس طاقت چلی گئی نا. اب کوئی بھی بندہ کی
کوئی بھی اگر اب جو ایڈمنسٹریشن میں سے آپ کے جو آفیسرز تھے ان میں سے کوئی بھی اگر عوام کے ساتھ زیادتی کرتا تو عوام کے پاس ایک رائٹ موجود تھا، وہ وہاں جا کر بیل بجاتی اور سیدھا قرآن کے پاس اس کا الرٹ پہنچ جاتا. تو اس سے جو ہے نا وہ جو ایڈمنسٹریشن میں آفیسرز تھے ان میں بھی خوف و ہراس پیدا ہوا کہ بھائی یہ تو ایک گھنٹی بجانے کی دیر ہے اور ان کی چھٹی ہو جانی ہے. یہ کچھ آپ کہہ لیں زنجیر عدل. تو کیوں اس کو زنجیر عدل کا نام دیا گیا؟ ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا، موونگ فارورڈ آن تھرڈ پوائنٹ ایکسپینڈنگ دا آئیڈیا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اگر ہم تیسرے پارٹ کی بات کریں تو ایکسپینڈنگ دا آئیڈیا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. لیگل اچھا، لیگل redress loses its fundamental essence when buried under years of procedural stagnation. If a victim receives a favorable verdict only after their suffering has concluded or their life has passed, the law has failed its primary purpose. Timely intervention is not a luxury, it is the heartbeat of true equity. اچھا، لیگل redress loses its fundamental essence when buried under years of procedural stagnation. اچھا، لیگل جو ہے نا کارروائی وہ اپنی بنیادی جو اہمیت ہے نا اس کو کھو دیتی ہے جب وہ سالہ سال اس کی انصاف چلتا رہتا ہے. مطلب انصاف کی فراہمی اگر سالہ سال چلتی رہے تو لیگل ریڈنس جو ہے نا وہ اپنی اہمیت کھو دیتی ہے. If a victim receives a favorable verdict only after their suffering has concluded or their life has passed. اچھا، if a victim اگر کوئی victim جو ہے نا وہ اچھا اپنی ایک لائف کا مخصوص حصہ اس یعنی کہ انصاف کی فراہمی کے باوجود گزارتے ہیں تو ہاں مطلب اگر کوئی مظلوم ہے نا بلا وجہ کوئی جیل کاٹ رہا ہے تو اگر اس کو بعد میں یعنی کہ 10 سال کے بعد چھوڑ دیا جائے یہ کہہ کر کہ بھائی ہاں بھائی آپ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، تو 10 سال تو اس نے جیل میں گزارے ہیں نا. بھائی 10 سال کا ہرجانہ کون پے کرے گا اس کا؟ وہ تو 10 سال اس کے گزر گئے، وہ تو نہیں آنے. تو یہی بات اس میں کہی گئی ہے کہ if a victim receives a favorable verdict، اگر کوئی مجرم یا کوئی جس کے اوپر اگر کوئی مجرم مطلب کوئی فیوریبل ورڈکٹ اگر کوئی اس کے خلاف اس کے منشا کے مطابق کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے تو اسی کے حق میں اگر فیصلہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اس کی لائف تو پاس کر چکی. دی لا ہیز فیلڈ اٹس پرائمری پرپز. اور لا جو ہے نا اپنا بنیادی مقصد کھو چکا ہے. ٹائملی انٹروینشن از ناٹ اے لگژری. وقتی جو جو آپ کہہ لیں مشکلات ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ جو ہے نا لگژری نہیں ہے. اس کا اٹ از دا ہارٹ بیٹ آف ٹرو ایکویٹی. یہ جو ہے نا ٹرو ایکویٹی کی ہارٹ بیٹ ہے. سو ہوپ فلی آپ کو سمجھ آیا ہوگا، بہت کچھ اس لیکچر سے سیکھنے کو بھی ملا ہوگا. اگر کوئی چیز میں اس لیکچر میں غلط بتا گیا ہوں تو آپ کائنڈلی کمنٹس میں مجھے بتائیے گا اور پلیز اگنور بھی کیجیے گا کیونکہ میں کوئی پروفیشنل نہیں ہوں اس ہسٹری کا اور نہ ہی مجھے کوئی اتنی زیادہ نالج ہے. تو میں خود بھی لرن کرتا ہوں اور آپ کو بھی سیکھنے کو ملتا ہے، ہوپ فلی ملتا ہوگا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.